دنیا کے سب سے مشہور اور متنازع شخصیات میں سے ایک اسامہ بن لادن۔ ان کی زندگی کے بارے میں جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو عالمی سیاست اور تاریخ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسامہ کی کہانی دولت، مذہب، سیاست اور جنگ کے پیچیدہ امتزاج سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ان کے ابتدائی دنوں سے، جب وہ ایک عام سعودی خاندان کے بچے تھے اور کیسے ان کا سفر اس مقام تک پہنچا جہاں سے ان کا نام دنیا بھر میں پہچانا گیا۔ اسامہ بن لادن 10 مارچ 1957 کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق دنیا کے سب سے امیر اور طاقتور خاندانوں میں سے ایک۔ ان کے والد محمد بن لادن سعودی عرب کے سب سے بڑے تعمیراتی کاروباری تھے، جنہوں نے ملک کی بہت سی بڑی عمارتیں اور منصوبے بنائے۔ محمد بن لادن کا خاندان یمن سے آیا تھا۔ اسامہ نے اپنی ابتدائی تعلیم ریاض میں حاصل کی۔ ان کا بچپن عام بچوں کی طرح گزرا، لیکن ان کے اندر کچھ خاص باتیں تھیں جو دوسرے بچوں سے مختلف۔ وہ مذہب میں بہت دلچسپی رکھتے تھے اور اکثر اسلامی تعلیمات میں خود کو مشغول رکھتے۔ انہوں نے عربی ادب اور اسلامی تاریخ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھی۔ ان کے اساتذہ کا کہنا تھا کہ وہ ایک بہت ہی پرعزم اور ذہین طالب علم تھے۔ اسامہ کو ان کے دوست اور خاندان والے ایک سنجیدہ اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والا نوجوان کہتے تھے۔ گرچہ ان کا خاندان بہت امیر تھا، لیکن اسامہ خود اپنی زندگی میں سادگی کی طرف مائل۔ انہوں نے لگژری گاڑیاں یا مہنگے کپڑے پہننے سے پرہیز کیا اور اپنی زندگی کو دین اور مذہب کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ 1970 کی دہائی کے دوران دنیا میں بہت تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ مشرق وسطیٰ میں تیل کی دولت اور سیاسی مفادات کی وجہ سے عالمی طاقتوں کی نظریں ٹیڑھی تھیں، خاص طور پر امریکا اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے اثرات اس خطے پر واضح نظر آ رہے ہیں۔ اسامہ کے ذہن میں ان تمام واقعات میں ایک الگ ہی طاقت ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کو عالمی سیاست میں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کے مقدس مقامات غیر محفوظ بن رہے ہیں۔ اسامہ کی زندگی پر سب سے بڑا اثر اسلام کا سخت نظریہ جو ان کو جہاد کے لیے مائل کرتا تھا۔ انہوں نے مذہب کو نہ صرف ایک ذاتی عقیدہ سمجھا بلکہ اسے ایک مشن کے طور پر لیا کہ مسلمانوں کو ظلم اور زیادتی سے بچانا ان کا فرض ہے۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ حکومت عالمی طاقتوں کے زیر اثر ہے اور مسلمانوں کے حقوق کی صحیح حفاظت نہیں کر رہی۔ اسامہ بن لادن کی ابتدائی زندگی میں دولت، مذہب اور سیاسی جذبات کا ایک پیچیدہ امتزاج۔ ان کی شخصیت میں وہ تمام عناصر تھے جو انہیں مستقبل میں ایک عالمی تحریک رہنما بناتے۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے دو بڑی طاقتیں امریکا اور سوویت یونین ایک دوسرے کے خلاف سرد جنگ کے دوران اپنے اثرات بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ افغان عوام نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے جدوجہد شروع کی اور اس جدوجہد میں دنیا بھر سے مسلمان نوجوانوں نے بھی حصہ لینا شروع کیا۔ اسی جنگ میں اسامہ بن لادن نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا جو ان کے لیے زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ثابت ہوا۔ جب سوویت یونین فوج نے افغانستان میں داخلہ لیا تو افغان لوگ اور عالمی مسلم برادری نے اسے ایک ظلم اور جارحیت سمجھا۔ لاکھوں افغانوں نے اپنی زمین کی حفاظت کے لیے تنظیم دکھائی۔ اسامہ بن لادن اس تحریک کا حصہ بننے کے لیے افغانستان پہنچ گئے۔ وہ اپنی دولت اور وسائل کو اس جہاد کے لیے وقف کرنا چاہتے تھے۔ افغان جہاد میں اسامہ نے نہ صرف ایک جنگجو تھے بلکہ ایک منظم رہنما بھی تھے۔ انہوں نے مجاہدین کی مدد کے لیے پیسے، اسلحہ اور تربیت فراہم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنگ کے لیے نوجوانوں کو بھی بھرتی کیا اور اپنے نظریات کو پھیلایا۔ یہ وہ دور تھا جب اسامہ نے اپنی تنظیم بنانے کی بنیاد رکھی جو بعد میں القاعدہ کہلائی۔ افغانستان کی سخت پہاڑی جگہ اور جنگلات میں لڑائی ایک مشکل کام تھا۔ اسامہ نے کئی موقعوں پر لڑائی لڑی اور اپنے ساتھیوں کے درمیان اپنی بہادری اور قیادت کے سبب عزت حاصل کی۔ یہاں ان کی ملاقات مختلف ممالک کے مجاہدین سے جن میں سعودی عرب، مصر اور پاکستان کے نوجوان بھی شامل ہیں۔ یہ عالمی نیٹ ورک القاعدہ کا آغاز۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت امریکا نے بھی افغان مجاہدین کی مدد کی تاکہ سوویت یونین کا مقابلہ کر سکے۔ امریکا نے انہیں اسلحہ، مالی مدد اور تربیت فراہم کی۔ لیکن اس حمایت کے باوجود اسامہ بن لادن اور ان کے ساتھیوں کے نظریات امریکا سے بالکل مختلف تھے۔
وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ اور مغربی طاقتیں مسلمانوں کی حقیقی دشمن ہیں اور انہیں مستقبل میں ہی ختم کرنا ضروری ہے۔ افغان جہاد کے دوران اسامہ بن لادن کے خیالات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جنگ صرف افغانستان تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں مختلف خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ مسلمانوں کی آزادی کے لیے صرف لڑائی کافی نہیں بلکہ ایک منظم تنظیم کی ضرورت ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرے۔ افغان جہاد کے اختتام پر 1988 میں اسامہ بن لادن نے القاعدہ کی بنیاد رکھی۔ کا مطلب ہے بنیاد یا چارج۔ یہ تنظیم دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ القاعدہ نے تربیت گاہیں قائم کی، فوجی مہارتیں سکھائیں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کا آغاز کیا۔ یہ تنظیم جلد ہی عالمی سطح پر ایک خوفناک نام بن۔ ایک بار کہا جاتا ہے کہ اسامہ نے ایک فوجی مہم میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی تاکہ ایک زخمی ساتھی کو بچا سکے۔ یہ واقعہ ان کی بہادری اور انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ افغان جہاد اسامہ بن لادن کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ انہوں نے عالمی سیاست اور جنگ کے حوالے سے جو نظریات اپنائے وہ آنے والے سالوں میں ان کی تنظیم القاعدہ کی بنیاد ہے۔ افغان جہاد نے دنیا کے نقشے پر دہشت گردی کی نئی تاریخ پیش کی۔ 1988 کے آس پاس افغانستان کے جنگی ماحول میں اسامہ بن لادن نے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ افغان جہاد کی کامیابی کے بعد اسامہ بن لادن نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط تنظیم کی ضرورت تھی۔ القاعدہ ایک خفیہ تنظیم تھی جس میں مختلف ممالک سے مسلمان نوجوان شامل تھے۔ القاعدہ کے ارکان عسکری مارکیٹ سیکھتے، منصوبہ بندی کرتے اور دہشت گردی کارروائیاں انجام دیتے۔ اسامہ بن لادن نے اس تنظیم کو ایک عالمی نیٹ ورک بنایا۔ القاعدہ کی کارروائیاں صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں بلکہ عالمی سطح پر پھیل گئیں۔ القاعدہ کے کچھ مقاصد تھے جن میں سے مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ کے عسکری اور سیاسی طاقت کو ختم کرنا، مسلم دنیا میں غیر اسلامی حکومتوں کا خاتمہ کرنا، ایک عالمی خلافت کا قیام جہاں اسلامی قانون نافذ ہو۔ 1990 کی دہائی میں اسامہ نے متعدد بار عالمی میڈیا پر اپنی تقریریں کی۔ ان بیانات میں وہ امریکہ اور اس کی اتحادیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے تھے۔ القاعدہ نے مختلف ممالک میں حملے کیے۔ 1998 میں امریکہ کے سفارت خانوں پر حملہ، 2000 میں امریکہ کے جنگی جہاز کو یمن میں نشانہ بنانا، 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملے۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں القاعدہ کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کو گرانا اور القاعدہ کے مراکز کو ختم کرنا اس کا حصہ تھا۔ اسامہ بن لادن اس دوران مسلسل مختلف خفیہ مقامات پر چھپتا رہا مگر اس کے بیانات اور پیغامات سے القاعدہ کی تحریک جاری رہی۔ 11 ستمبر 2001 کو دنیا نے ایک ایسا دن دیکھا جو تاریخ کی صفحات میں ہمیشہ کے لیے سنہرے حروفوں سے لکھا جائے گا۔ اس دن نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے 2 عظیم الشان ٹاورز کو جہازوں سے ٹکرایا گیا اور پینٹاگون کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پوری دنیا بھر میں دہشت گردی کے حوالے سے ایک نیا باب کھولنے والے۔ یہ حملے 23 سالوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھے۔ القاعدہ کے ارکان نے امریکہ کے اندر داخل ہو کر تربیت حاصل کی اور 4 مسافر طیارے ہائی جیک کیے۔ وہ طیارے یہ ایران کے تیز ٹائر سے ٹکرا دیے گئے۔ یہ پینٹاگون سے ٹکرایا گیا جبکہ چوتھا طیارہ جو امکان ہے کہ وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل کے نشانہ بنانے لگا اس سلوانیہ میں گر کر تباہ ہوئے۔ وہ مناظر آج بھی دنیا کے ذہن میں نقش ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور کے گرنے ہوا ہوتی ہیں تو لاکھوں لوگوں کی چیخوں کی آواز آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے امریکہ اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حملے میں تقریباً 3000 افراد ہلاک ہوئے۔ ایک ایسی انسانی تباہی تھی جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حملے کے فوراً بعد امریکہ نے عالمی جنگ دہشت گردی کا اعلان کیا۔ امریکی صدر جارج بش نے کہا کہ وہ دہشت گردوں کو دنیا کی کسی بھی کونے میں نہیں چھوڑیں گے۔ امریکہ نے طالبان حکومت کو نشانہ بنایا جو القاعدہ کو پناہ دے رہی تھی۔ 2001 کے آخر تک افغانستان پر امریکی اور اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو گیا اور طالبان حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔
اسامہ بن لادن نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی اور مختلف ویڈیوز اور آڈیوز پیغامات کے ذریعے اپنے بیانات جاری کی۔ وہ دنیا بھر میں اپنے حامیوں کو مزید حملے کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ 9/11 کے بعد دنیا بھر میں سیکورٹی سخت ہو گئی۔ ہوائی اڈوں، سرکاری عمارتوں اور عوامی مقامات پر سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ کئی ممالک نے دہشت گردی کے خلاف قوانین بنائے اور انٹیلیجنس نیٹ ورکس کو مضبوط کیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد اسامہ بن لادن دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب مجرم بن گیا۔ امریکا اور اس کے اتحادیہ نے اس کی گرفتاری یا ہلاکت کے لیے سالوں تک ایک بڑی مہم چلائی۔ اسامہ کی زندگی کے آخری سال خوف، چھپنے اور مسلسل تلاش میں گزرے۔ اسامہ بن لادن نے اپنی حفاظت کے لیے کئی طریقے اختیار کیے۔ وہ اکثر دور دراز علاقوں میں چھپ جاتا، خاص طور پر پاکستان کے پہاڑی علاقوں اور افغانستان کی سرحد کے قریب۔ اس نے اپنا مواصلاتی نظام محدود کر رکھا تاکہ سراغ لگانا مشکل ہو جائے۔ اس نے قریبی ساتھی اور خاندانی افراد بھی اس کی حفاظت میں شامل ہیں۔ 2010 میں امریکا کو ایک اہم اطلاع ملی۔ اسامہ پاکستان کی شہر ایبٹ آباد میں ایک بڑے کمپاؤنڈ میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ غیر معمولی طور پر محفوظ تھا، جس کے ارد گرد اینٹی دیواریں اور حفاظتی انتظامات تھے۔ امریکا نے اس جگہ پر گہرائی سے تحقیق شروع کی اور آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ وہاں ایک خفیہ فوجی کارروائی کی جائے۔ مئی 2011 کی رات امریکی نیوی سیلز کی ایک خصوصی ٹیم پاکستان کے ایبٹ آباد میں اس کمپاؤنڈ پر چھاپہ مارنے کا راز میں رکھا گیا تھا اور انتہائی خطرناک۔ ٹیم نے اندر داخل ہو کر اسامہ بن لادن کو تلاش کیا اور جرب کے بعد اسے ہلاک کر دیا گیا۔ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر نے دنیا بھر میں مختلف رد عمل پیدا کیے۔ امریکا اور اس کے اتحادیوں نے اسے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ کئی ممالک میں اسامہ کے حامیوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، جبکہ بیشتر دنیا نے اسے انصاف کا ایک قدم سمجھا۔